اے اللہ جل جلالہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ اے اللہ جل جلالہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم پلس رائڈرز کلب کے تمام ممبرانز کو میں گروپ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج سے ہمارا یہ تدریسی عمل، مقصد سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ آج ہمارا یہ پہلا سیشن ہے جو کہ ایک 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو پہ ہوگا، اور ہم ویکس میں اس طرح کے 2 سیشنز، 3 سیشن، 4 سیشنز آپ کو کنٹینیو دیتے رہیں گے۔ کم سے کم ہم نے جو ایک ٹارگیٹ رکھا ہے آپ کی ٹریننگز کا، وہ 6 ویکس کا رکھا ہے، کیونکہ 6 ویکس کی ٹریننگز ایک ویلیوبل ٹریننگ ہوتی ہے، جس سے ہر ایک اچھا عمل کی آپ کو آگاہی ملے گی، آپ کو سیکھنے کا ملے گا، کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے ہم اس پہلی رائڈرز کی ٹریننگ ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں آج سے۔ پاکستان میں پہلی بار پرائم پلس رائڈرز کلب کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس سے رائڈر کی مارکیٹ میں ایک پہچان بنے، اور رائڈر اپنے حق حلال کی روزی کمانے میں فخر محسوس کرے۔ ہر رائڈر جو کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مطلب رائڈر جس کسی بھی کمپنی میں کام کر رہا ہے، رائڈر اپنے کام میں ایک نئی جدت لائے، رائڈر کے کام سے اس کی کمپنی مؤثر اور مائل با ترقی نظر آئے، رائڈر کی پیشورانہ خدمات سے رائڈر اپنے کسٹمر کا اعتماد حاصل کر سکے، جس کی بدولت اس کی کمپنی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ پرائم پلس رائڈرز کلب کا جو بیسکلی موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ رائڈرز کی ایک پہچان بنانا مارکیٹ میں۔ اگر اس کی کمپنی ترقی کرے گی تو رائڈر بھی ترقی کرے گا، کیونکہ رائڈر ہی اپنی کمپنی کی بیک بون ہوتا ہے، رائڈر ہی اپنی کمپنی کا ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سب جبھی ممکن ہے کہ رائڈر ان مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پرائم پلس رائڈرز کلب کا مقصد آپ کو ٹریننگ کے ذریعے ایک پروفیشنل رائڈر بنانا، تاکہ رائڈرز کی مارکیٹ میں ایک ساکھ بنے اور آپ ایک سند یافتہ رائڈر کہلائیں، اور آپ مارکیٹ میں فخر سے کہہ سکیں میں پرائم پلس رائڈرز کا ایک سند یافتہ رائڈر ہوں، اور یہی پرائم پلس کلب کا مقصد ہے۔ رائڈرز کلب پاکستان کے ہر رائڈر کو ایک پیشورانہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے۔ ایک رائڈر کی راہ مستقیم کیا ہے؟ ایک رائڈر کی راہ مستقیم کیا ہے؟ رائڈر کو کن کن راہوں پر چل کر اپنی کمپنی کا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے؟ رائڈرز کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس پہ اس کو چلنا پڑتا ہے۔ رائڈرز کن کن پیرامیٹرز پہ چل کر اپنی کمپنی کو اچھا فیوچر دے سکتا ہے، اپنی کمپنی کا مستقبل بنا سکتا ہے۔ ساتھیوں، آج میں لفظ رائڈرز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رائڈرز دیکھنے اور سننے میں یہ لفظ بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن ایک رائڈرز کے پیچھے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان تمام ذمہ داریوں کو کن کن احسن طریقوں سے نبھایا جاتا ہے۔ اور رائڈر ہی ہوتا ہے جو اپنی کمپنی میں بحیثیت فرنٹ لائن کام کرتا ہے۔ رائڈر اپنی کمپنی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ رائڈر اپنی کمپنی کے لیے ایک چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے۔ ایک رائڈر ہی اپنی کمپنی کے بزنس کو بڑھانے اور اس کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، جس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ رائڈر اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ رائڈر اخلاق اور اخلاقیات خاص کر کے اپنے حلیے کی بدولت نمایاں نظر آئے۔ جیسا کہ صفائی نفس ایمان ہے، صفائی ستھرائی ارد گرد کا ماحول اور اس کے اپنے گھر کا ماحول ہی ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور یہ سب کچھ جبھی ممکن ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوں اور آپ کا حلیہ اچھا نظر آئے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی زبان شیریں ہو۔ آپ جب اپنے کسٹمر سے مخاطب ہوں تو کسٹمر یہ محسوس کرے کہ میں ایک تہذیب دار اور سمجھدار رائڈر سے مخاطب ہوں۔ پرائم پلس کلب کے آغاز کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رائڈرز کو ایک اچھی سوچ دے سکیں، اور یہی پرائم پلس رائڈرز کلب کا مقصد ہے۔ اخلاق اور اخلاقیات
आदाब का सीखना। डिलीवरी राइडर हो या सवारी राइडर, आप न सिर्फ पार्सल या खाने की फराहमी या सवारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। राइडर जिस किसी भी कंपनी की नुमाइंदगी करते हैं, राइडर उस कंपनी की साख को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कस्टमर हमेशा राइडर की पेशवाराना महारत पर इन्हिसार करता है। आपके कस्टमर का तमाम तर कारोबार आपकी ईमानदारी और दयानतदारी पर मुनहसर होता है, और ये सब कुछ राइडर के अच्छे अखलाक और अखलाकियात पर अमल करने ही से ही मुमकिन होता है। अखलाक और अखलाकियात आप सभी राइडर के मुस्बत तजुर्बे में हिस्सा डालता है। ये राइडर ही होता है जो अपनी कंपनी के मेयार को बढ़ा भी सकता है और अपनी कंपनी के मेयार को गिरा भी सकता है। याद रखिए कि जो कुछ होता है वो राइडर के अमल से ही होता है। राइडर जितना अच्छा काम करता है, जितना अच्छा उसका अखलाक होता है, जितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर से मिलता है, ये सारी चीज़ें राइडर्स के अंदर बसी होनी चाहिए। मतलब आपकी शख्सियत हमेशा हर जगह नुमायां नज़र आए। कस्टमर आपके लिए बोले कि माई राइडर इज़ द बेस्ट। दयानतदारी और ईमानदारी। राइडर के लिए सबसे अहम बात कि वो अपनी कंपनी में ईमानदारी और शफायत से काम करे। इत्माद आपके काम की पहली बुनियाद है। कस्टमर अपने ऑर्डर्स या सवारी के हवाले से आप पे भरोसा करते हैं। कंपनियां दुरुस्त और महफूज तरीके से शिपमेंट्स डिलीवरी, फूड डिलीवरी, राइडर सवारी राइडर के लिए आप पर ही इन्हिसार करती हैं। मसलन अगर कोई कस्टमर राइडर को इजाफ़ी रकम दे देता है या ज़ायद अदायगी कर देता है तो इजाफ़ी रकम वापस करना राइडर की ज़िम्मेदारी है। हाँ, अगर खुशी से वो कुछ दे तो आपकी खुशी है कि उस रकम को लें या ना लें। वैसे अगर ना ही लें तो अच्छा है, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा करें, ना कि किसी की दी हुई रकम के ऊपर। इसी तरह आपको अपनी देखभाल में फूड ऑर्डर्स या शिपमेंट्स के साथ भी कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा सुना गया है, देखा गया है, कस्टमर ने कोई ऑर्डर बुक करवाया और हमारे कोरियर भाई या हमारे राइडर भाई ने उस शिपमेंट्स के साथ क्या किया कि उसमें से वो शिपमेंट्स निकाली और उसकी डुप्लीकेट शिपमेंट्स उसके अंदर रखी या उसका डुप्लीकेट चीज़ उसके अंदर रखी, कम कीमत वाली चीज़ उसके अंदर रखी और उसको डिलीवर कर दिया। फिर वो लड़ता है कंपनी के साथ कि ये तो मैंने ऑर्डर नहीं था, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आगे चलती हैं। और ये अक्सर देखा गया है। हम ही में से वो कुछ ऐसे राइडर्स हैं जो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, और इनके हरबे इस्तेमाल करने से तो राइडर का इमेज मार्केट में गिरता है। लोग यही बोलते हैं, यार ये राइडर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पार्सलों में से चीज़ें मिस कर देते हैं, या कोई फूड आइटम हो उसके अंदर से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। लबो लबाब ये कि ये लोगों की अमानतें हैं और हम अमानतदार, कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अमानतदार हैं। हम लोगों की अमानतें पहुंचाते हैं, चाहे वो खाने की सूरत में हो, चाहे वो किसी पार्सल की सूरत में हो, चाहे वो हम एक राइडर एक सवारी उठाता है और दूसरी उसको मंजिल तक पहुंचाता है, तो उसमें सिर्फ यही होता है कि यार वो जो उसकी सवारी होती है वो ये चाहती है कि मैं सेफ़ एंड साउंड पहुंचूं, मेरे को राइडर बहुत अच्छे तरीके से लेके जाए। क्योंकि आप अमानतदार हैं, लोगों की अमानतें पहुंचाते हैं, और अमानतदार का ये कभी काम नहीं होता कि लोगों की अमानत में वो खयानत करे। राइडर जिस कंपनी में भी काम कर रहा हो हमेशा उसी तरीके से काम करे जो उसकी कंपनी की SOP है। SOP बहुत सारे लोग समझते होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमेशा ऐसे काम करें जिससे कस्टमर का आपको इत्माद हासिल हो और वो हमेशा बरकरार रखा जाए। राइडर्स हमेशा उसी तरीके से काम करें जो उनकी कंपनी की SOP है। आपकी ज़बान और आपका हुलिया। आपकी ज़बान, आप किसी भी कौम के हों, आपकी कोई सी भी ज़बान हो, मगर तहज़ीब और तमद्दुन हर ज़बान बोलने वाले का पहला जुज़ होता है कि मैं सामने वाले से कैसे मुखातिब हूँ। जब राइडर सुबह अपने काम पर निकले तो राइडर का हुलिया काबिल दीद हो। राइडर जिस कंपनी में भी काम कर रहा हो उस कंपनी का मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस होना और यूनिफॉर्म का साफ़ सुथरा होना अशद ज़रूरी है। राइडर जिस कंपनी में भी काम कर रहा है उस कंपनी का यूनिफॉर्म अगर नहीं है
تو رائڈر صاف ستھری جینس ٹی شرٹ کا استعمال کرے جو کہ رائڈرز کے کام میں سب سے کمفرٹ ہوتا ہے. صاف ستھری یونیفارم ہو, شیو یا داڑھی بنی ہوئی ہو, شوز آپ کے پالش ہوں, بال بھی طریقے سے بنے ہوں, کیونکہ رائڈر کا حلیہ ہی اس کی پہچان ہے. آپ جب بھی کسٹمر سے ملیں ایک اچھے سے مسکراہٹ کے سلام سے کسٹمر سے مخاطب ہوں. پہلے اپنے کسٹمر کی سننا اور توجہ سے سننا اور پھر کسٹمر کو جواب دینا. صرف اتنے سے آپ کے عمل سے آپ کسٹمر کی سوچ کو سمجھ لیتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب آپ کسٹمر کو کسٹمر کی سوچ کے مطابق سروس دیں گے تو وہ آپ کا مرید ہو جائے گا کہ یہ رائڈر تو مجھے میری سوچ کے مطابق سروس دے رہا ہے. اس عمل سے آپ کا اور کسٹمر کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا. وقت کی پابندی, وقت کی پابندی اور رائڈر کی ذمہ داریاں. وقت کی پابندی اور رائڈر کی ذمہ داریاں. رائڈر کا آفس ٹائم کی پابندی کرنا, اور سب سے خاص بات, رائڈر کسی بھی کمپنی میں کام کرے وہ اپنے سینئر کا احترام کرے. ان کی بات کا ماننا ہر رائڈر کے ذمہ آتا ہے. اپنے سینئر کی بات کا ماننا ہر رائڈر کے ذمہ آتا ہے. آج آپ اپنے سینئر کا احترام کریں گے تو کل آپ کا بھی احترام ہوگا. میرے رائڈر ساتھیوں, میرے کلب کے فیملی ممبرز, میں نے اب تک آپ کو جو بھی سکھایا, جو بھی بتایا, کوشش کریں اس کو بار بار دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ساتھیوں, میں اس ٹائم اس ویڈیو کا یہ اختتام کر رہا ہوں, اور جو میں نے ابھی آپ سے اس ویڈیو میں چند باتیں جو بولی, جیسے کہ ایک رائڈر کی راہ مستقیم کیا ہے, رائڈر کو کن کن راہوں پر چل کر اپنا اور اپنے کمپنی کا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے, اخلاق اور اخلاقیات, آداب کا سیکھنا اور دیانتداری. تو ساتھیوں, ہم انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں جو آپ سے ملیں گے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ریویو کریں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو کچھ نئی چیزوں سے آگاہی دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں اپنے تمام رائڈر ساتھیوں سے, اس رائڈر کلب کی فیملی سے, رائڈر فیملی سے, کہ جو کچھ آپ کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں, اس کو سمجھیں, اس کو بار بار دیکھیں, بار بار سنیں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے اندر اتریں اور آپ کہیں بھی جب بھی اپنے کام پر ہوں تو آپ کو یہ باتیں یاد آتے رہے اور آپ میں غلطی کی کم سے کم غلطی کی گنجائش ہو آپ میں, تاکہ آپ اپنے کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں. میں آج بھی یہی بات کہوں گا, رائڈر از دا بیسٹ. ہمارا رائڈر سب سے اچھا ہے, صرف اس کو تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, صرف اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بہت جلد اس پرائم پلس رائڈرز کلب میں آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا بھی انشاءاللہ تعالی اچھا اسباب بنے گا. اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ تو پاکستانی نوٹ کمانے کے چکر میں, ہماری تو کوشش یہ ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے پیسے کمائیں انشاءاللہ. بہت گہرائی ہے اس بات میں, صرف سمجھیے گا. تو میں اب مجیب ہاشمی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ جو کچھ آپ کو دکھایا اور سمجھایا گیا ہے آپ اس پہ عمل کریں گے, اور ان کچھ باتوں کو اپنے ساتھ باندھ لیں گے, اپنے اندر اتار لیں گے, تاکہ آپ مارکیٹ میں بہتر سے بہتر سروس دے سکیں اور آپ کا ایک نام ہو اور آپ باعزت رائڈر کہلا سکیں. تو اب اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, ہزاروں دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.